لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ الأجوفان الفم والفرج. رواه الترمذی و ابن ماجہ. صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. معزز سامعین و سامعات، آج کے اس مختصر سے درس کا عنوان ہے زبان کی حفاظت. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجرات ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیلے، کنبے اور قومیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے پہلے پڑھی ہے، یہ صحیح البخاری انٹرنیشنل نمبری کے حساب سے 6474 نمبر ہے. اس کا بڑی مشہور حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی اگر مجھے کوئی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. دوسری حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے اور روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اپنی ابن ماجہ کے اندر اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ جنت میں کس بنا پر جائیں گے؟ وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا ڈر، تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق. اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اکثر لوگ جہنم کے اندر کس بنا پر جائیں گے؟ تو فرمایا، دو چیزیں، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ. ان دو چیزوں کے سبب اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. میرے بھائیوں، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کو تولتے نہیں. سب سے پہلے تو میں زبان کی بات کروں، اور زیادہ میرا زور آج اسی بات پر ہے کیونکہ موضوع یہی ہے، زبان کی حفاظت. اگر ہم زبان کی حفاظت کرنے کے لیے تھوڑا سا سوچ لیا کریں، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، تو یہ اس میں ہمارا بڑا بھلا ہے. اور اگر ہم جو دل میں آئے اس کو منہ سے نکال دیں، جو منہ میں آئے اس کو ہم فوراً ادا کر دیں،
پھر ہماری غلطیاں ہی غلطیاں ہوں گی. ہم جتنی زیادہ باتیں کریں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ جہنم کے اندر لے جانے والی چیزیں جو دو ہیں، وہ پہلی چیز زبان ہے اور دوسری انسان کی شرمگاہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان ایک مرکزی نقطہ ہے انسان کا. دل و دماغ کو جب انسان استعمال کرتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کسی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، تو اس سے زبان کا استعمال ہوتا ہے. اور اگر ہم اس بات کی طرف جائیں کہ زنا کی طرف اگر جانا ہے تو آنکھ کے اشارے سے زیادہ زبان کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم آج سے میں اور آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے بات کرنے سے پہلے بات کو تولنا ہے اور اس کے بعد بولنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار مبارک دور کے اندر واقعات ہوئے ہیں. آج ہم ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم اپنا ہم دیکھیں. بات بات پر ایک دوسرے کے اوپر ٹوک بازی، کسی کو اس کی ماں کا تانا، کسی کو باپ کا تانا، کسی کو اس کے خاندان اور گھرانے کا تانا، کسی کو قوم کا تانا، یہ عام ہو گیا ہے. اور یہ صرف عوام الناس تک نہیں بلکہ یہ علماء تک بھی بات پہنچ چکی ہے. علماء سے پھر آگے ہمارے جو شرفاء ہیں ان تک بات پہنچ چکی ہے. ہمارا تکیہ کلام ہی یہ بن گیا ہے کہ ہم کسی سے جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مذاقاً گالی دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا گالی دینا صحیح ہے؟ خواہ آپ مذاق سے ہی گالی دے رہے ہیں، کسی کی بہن کی گالی دے رہے ہیں، کسی کو ماں کی دے رہے ہیں، اور لوگ پھر ہنستے ہیں اس بات پر. اور میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو کہ ٹوک بازی تو ان کا وتیرہ بن چکا ہے، اور بات بات پر ایک دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور پھر اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھنا، یہ بیماریاں آج ہمارے اندر عام ہو گئی ہیں. معاشرہ انتہائی انتشار کا شکار ہو رہا ہے. میں اگر علماء کی بات کروں تو بعض اچھے خاصے علماء کو دیکھا گیا ہے مساجد کے اندر بیٹھ کر وہ ایسی ایسی مثالیں بیان کریں گے اور ایسے مذاق کی باتیں کریں گے کہ اس سے مسجد کا تقدس بھی پامال ہوتا ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو یہ اہم ترین پہلو ہے اس کی بھی پامالی ہوتی ہے. تو علماء جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کے تقدس کا خیال کریں. مسجد میں بیٹھ کر، یا اگر وہ علماء ہیں مسجد نہ بھی ہو تو ایک دین کا علم رکھنے والا شخص جو ہے اس کو اخلاق سے گری ہوئی بات زیب ہی نہیں دیتی ہے. اچھے خاصے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی باتیں اپنی تقاریر کے اندر کر جاتے ہیں. ٹوک بازی ہوتی ہے اور پھر ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے بن دیکھے بغیر تحقیق کے وہ لگائے جاتے ہیں. اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر ہم اگر اپنے شرفاء کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس ملک کے حالات بدلنے کے لیے، اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک کے اقتصادی، جغرافیائی، سیاسی، مذہبی، دینی ان اقدار کو ٹھیک کرنے کے لیے جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں اسمبلیوں میں، سینٹ کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا. ان کی اخلاقیات کہاں تک پہنچ چکی ہیں. بالکل ایک دوسرے پر سوائے ٹوک بازی کے عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور پھر حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ پاور رکھتے ہوئے مشورے دیے جاتے ہیں، جی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے.
بھئی آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ خزانوں کے مالک ہیں، ملک کے خزانوں کے مالک آپ ہیں، آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ایک بہترین تعلیمی نظام نہ دیں؟ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ پولیس ریفارم نہ کریں؟ میں خیر اس طرف نہیں جانا چاہتا، یہ سیاست کی طرف باتیں چلی جائیں گی۔ میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم زبان اپنی کہاں استعمال کر رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ صرف اپوزیشن اور حکومت، حکومتی ارکان، وزراء اور اپوزیشن ارکان، بس ان کی آپس میں تو تکرار اور ایک دوسرے پر ٹوک بازی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی ساری خرابیاں ہیں زبان کی، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ قوم کے مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کسی کی، توجہ اگر ہے تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہے۔ میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت دور کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اخلاقیات پر دیا ہے۔ فرائض تو فرائض آپ نے بتا دیے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کام چلو جو فرائض ہیں وہ تو ہم نے ادا کرنے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ اخلاقیات ہیں، اصل چیز جو ہے وہ زبان کا استعمال ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لقب ملا ہے درویش امت کا۔ یہ واقعی درویش صفت انسان تھے، یہ دنیا اور دنیا داری سے دور رہنا پسند کرتے تھے۔ ایسا بھی وقت آیا کہ یہ مدینہ میں جب لوگ مالدار ہونے لگ گئے، مال غنیمت آنے لگ گیا اور لوگوں کی مالی حیثیت بڑھتی گئی، مکان اچھے بنتے گئے، کپڑے اچھے پہنتے گئے، تو انہوں نے مدینہ چھوڑ کر ربضہ کا علاقہ منتخب کیا، وہاں جنگل میں جا کر بکریاں رکھ کر اب یہ اس کی بیوی اور غلام یہ وہاں رہا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک دن کہ انہوں نے صرف سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا کہا، جب ان سے کچھ تکرار ہوئی، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ گرمی ہوئی، گالی گلوچ تک بات پہنچی، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا کہا کہ اوے کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اس بات کا، تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر ابھی تک تیرے اندر جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ میری تربیت کا جو خاص پہلو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر ایک شخص کی عزت نفس کو مقدم رکھیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہے، آپ کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی کفار مکہ نے، کتنی زیادتیاں کی۔ آپ کی زبان سے کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات کبھی ابو جہل کے خلاف بھی نہیں نکلی ہوگی، آپ پوری تاریخ آپ دیکھ لیں۔ اور وہی قوم جس نے آپ کو نعوذ باللہ ہجرت کی رات شہید کرنے کے لیے پورے خاندانوں قبیلوں کے جوان اکٹھے کر کے آپ کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے آپ کے گرد رات کو بٹھا دیا، آپ کے گھر کے گرد، یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو لے جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مدینہ کے اندر آپ تھے، اس قوم پر مشکل وقت آیا، قحط سالی ہوئی اہل مکہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غلے کا بندوبست